بتقوی اللہ اے بنی، بنی بنی بیٹا ہوتا ہے، ابن بنی یہ تصغیر کا صیغہ ہے، اور تصغیر لاڈ کے لیے یہ جو لفظ حسین علیہ السلام ہے، یہ بھی تصغیر کا حسن سے جب تصغیر کی جائے تو حسین یعنی لاڈلا حسن پیارا حسن چھوٹا. تو بنیا جس طرح آپ بیٹوں کو، چھوٹے بیٹوں کو پیار سے جب پکارنا ہو نا، تو ایسے لفظ اردو میں بھی ہیں، تھوڑا لفظ چھوٹا کر کے بولتے ہیں. اب لاہور کے جو چھوٹا کر کے ہیں وہ مطلب بلو بن جاتا ہے اور بلی، لیکن عربی زبان میں یا بنیا یعنی اے میرے پیارے اور لاڈلے بیٹے. میں آپ کو وصیت کرتا ہوں تقوی کی اور اللہ کے امر کے ساتھ ہر وقت لازم رہنے کی، اپنے دل کو اس کی یاد سے آباد رکھنے کی. اب میں نے آج قصد کیا ہوا ہے کہ تشریح نہیں کرنی، لیکن یاد رکھیں کہ آباد دل کو علی کہہ رہے ہیں کہ ذکر خدا سے یاد رکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذکر خدا نہیں ہے تو پھر برباد ہے. برباد دل جو ہی ماہ رمضان سامنے آتا ہے نا، تو اس کو پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. بھائی یاد ہے دوست ہوتے تھے ہمارے، ایک جملہ اس نے کہا تھا، اس کا ابھی تک یعنی جو اس کی زہر ہے نا، ایسے بالکل چند دن رہتے تھے تو بڑا تنفر آمیز چہرے کے ساتھ اس نے کہا لے بھائی گرمیاں ہی آ گئی ہیں تو پھر رمضان بھی. یعنی اس کا اتنا برا اثر، یعنی جو ذکر آباد ہے نا ذکر خدا کے ساتھ زین العابدین کی، آپ دونوں دعائیں پڑھیں نجل اور اس میں صحیفہ میں. جو الوداع کی دعا ہے اس میں تو لگتا ہے کہ یعنی یہ شخص اس دوست کی الوداع میں رو رو کے مر جائے گا. ایسے بین کیے ہیں کہ تیری انتظار تھی پتہ نہیں کب سے، تو آیا اور پتہ ہی نہیں چلا اور چلا گیا. اس طرح اور وصیت کرتا ہوں اپنے دل کو اس کی یاد سے آباد رکھنے کی، اور اس کو ریسمان ہدایت سے وابستہ رہنا کہ اس سے زیادہ مستحکم کوئی رشتہ تمہارے اور خدا کے درمیان نہیں ہے. اپنے دل کو موعظہ سے زندہ رکھنا اور اس کے خواہشات کو زود سے مردہ بنا دینا. یہاں جب یہ پڑھی تھی عبارت تو یعنی دل کی زندگی کی بھی بات ہے اور موت کی بھی. ایک موت چاہیے دل کی، جو یہ خواہشیں کرتا جاتا ہے نا، کرتا جاتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ طرف اس کی بند کر دیں، اس کو ڈیڈ کر دیں، اور دوسری طرف سے اس کو یاد خدا میں اس کو زندہ رکھیں. اس یقین کے ذریعے قوی رکھنا دل کو. دل کمزور ہم سمجھتے ہیں وہ ہوتا ہے جو کوئی رات کو آواز آئے تو. قوی دل کون سا ہے؟ وہ نہیں ہے جو سامنے باپ آئے تو اس کو پھینٹی لگا دے، ماں آئے تو اس کو پہلوان. یہ ہوتا ہے استاد کو. قوت، مختلف چیزوں کی قوت تولنے کے لیے مختلف پیمانے ہیں. کوئی شیر کتنا طاقتور ہے، کوئی پتھر کتنا طاقتور ہے، کوئی لکڑی کتنی طاقتور ہے، کوئی دل کتنا قوی ہے، اس کو دیکھیں کہ اس میں یقین کتنا ہے. ایسے تھوڑی سی بات سن کے مطلب اس کا عقیدہ بدل گیا
صبح عمران خان کے ساتھ تھا، رات کو خبریں سنی، ایک دوست نے بریف کیا تو یقین یہ نہج البلاغہ میں دوسری جگہوں پر کہا ہے کہ یقین تک کس طرح پہنچنا ہے انسان نے، اور حکمت کے ذریعے سے اس کو نورانی حکمت. پھر یہ ایک ویسے تو سبجیکٹ ہے، ہم حکمت سنی ہوئی ہے، وہ جو طب ہے نا اس کو جڑی بوٹیاں دینے والے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. لقمان یعنی طبیب بھی ہوں گے، لیکن جہاں جو ان کی حکمت ہے نا، انہوں نے باتیں کی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، اور الہی میڈیا نے اس کو وہ جو قیامت تک اخبار چلنی تھی، ہر روز پڑھی جانی تھی، اس میں بیٹے کے ساتھ اس کی باتیں، جو جس کے بال بھی اتنے لمبے نہیں تھے، رنگ بھی اتنا خوبصورت نہیں تھا، گوشت کی بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، برانڈ بھی. ان سے پھر لوگوں نے پوچھا جب ان کی اہمیت ہوئی نا کہ آپ حکیم کیسے بنے، تو انہوں نے کہا کہ میں جاہلوں کو دیکھتا رہا ہوں، جاہلوں کے کاموں سے عبرت حاصل کر کے میں حکیم بنوں. بندہ یہ پاکستان کی خبریں سنتا رہے نا علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر تو حکیم بن جانا چاہیے، لیکن پاگل تو بن جاتے ہیں ہم، حکیم نہیں. اچھا، ذکر موت کے ذریعے رام کرنا، دل کو رام کرنا ہو. دل بڑا چموش ہے، یہ دل جب ہو جاتا ہے نا، اس کی باغیں ایسے جوان ہمارا چونکہ شعبہ ہے ملتے ہیں جو جنہوں نے نا منہ پیٹ کے نا زخمی کر دیا ہے، خودکشی کر لی ہے. لٹک ایک نامحرم کو نگاہ کیا ہے اور اس کی جب دلدل میں گھسے ہیں، رسوا ہو گئے. رسوا یعنی صرف یوں نہیں ہے، فقیر بھی ہو گئے ہیں، رسوا بھی ہو گئے ہیں. تو اس کو رام رکھنا چاہیے. رام کرنے کا کہتے ہیں، طریقہ جناب امیر کہتے ہیں کہ اس کو موت یاد دلایا کریں، قبرستان میں زیادہ گیا کریں، مردوں کے کتبے زیادہ پڑھا کریں. کوئی جب گیا ہے تو اس کے گھر کی حالت کیا ہو گئی ہے، یہ فاتحہ کے لیے گیا کریں، جنازوں میں گیا کریں، گلخانیوں میں ضرور گیا کریں، اور وہاں تھوڑا جب بیٹھ کے نا یہ معلومات لیں کہ اس کی کتنی ضرورت تھی گھر میں، جو آج اچانک سارے اپنے پروگرام یعنی کچھ ایسے واقعات جاتے ہیں کہ رت ہی بدل گئی. اچھا، دنیا کے حوادث سے آگاہ رکھنا، زمانہ کے حملہ اور لیل و نہار کے تصرفات سے ہوشیار رکھنا، اس پر گزشتہ لوگوں کی اخبار کو پیش کرتے رہنا، پہلے والوں پر پڑھنے والے مصائب کو یاد دلاتے رہنا. یہ قرآن مجید کے جو قصے ہیں نا، واقعاً ہم یعنی اب رمضان میں قرآن مجید پڑھنا ہے. آپ میں بار عرض کیا کہ یعنی یہ شروع سے ذہن نہ بنائے کہ ختم کرنا ہے، نہ ختم ہوا تو کوئی بات نہیں ہے. صرف متن میں جو قصے ہیں یہ ذہن رکھ کہ اگر وہ گزر گیا ہوتا اور اس کا ماضی کے ساتھ ہی تعلق ہوتا، ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوتا، تو اللہ ہرگز قرآن مجید میں ذکر نہ کرتا. کیا کیا ان قوموں نے، ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ اس لیے ذکر ہوا ہے کہ اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو پھر آپ کے ساتھ ایسے ہونا ہے. اور بہت کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. یہ جو پاکستان کی خبریں ہیں، جن بہت بڑی جو خدا کا عذاب ہے وہ ذلت اور رسوائی، آدمی کی کوئی وقعت نہ ہونا، ذلیل ہو جانا.
یعنی آپ یقین کریں ہماری یہ اب یعنی پاسپورٹ لے کے ملک کے کسی سرحد سے باہر نکلیں لوگ ہنستے ہیں بھائی یہ ادھر سے آ رہا ہے. ان کے دیار اور آثار سرگرم سفر رہنا جو ماضی والے لوگ ہیں اور دیکھتے رہنا کہ انہوں نے کیا کیا اور کہاں سے کہاں چلے گئے, کہاں وارد ہوئے اور کہاں ڈیرا ڈالا. پھر تم دیکھو گے کہ وہ احباب کی دنیا سے منتقل ہو گئے ہیں. یہ یہاں پنجابی اردو شاعری جو ہے نا وہ ان مطالب کو بہت اچھے طرح جمعہ بھی ہے. اور جو ہے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک فارسی کی یعنی مولانا روم کا شعر ہے, بشنوی از نئے چون حکایت می کنند از جدائی ہا شکایت می کنند. یہ ایک بانسری ہوتی ہے, بانسری وہ یہ سیڈ میوزک ہے. ہمیں تو یعنی شراب پی ہوئی ہوتی ہے نا, میوزک بھی یہ جب بجتی ہے تو ایک جو یعنی مستقیم الفطرت انسان ہے نا ایسے دل پہ نا ایک چوٹ سی لگتی ہے, اس کی آواز ہوتی ہے. مولانا روم نے کہا اس سے پوچھو کہ روتی کیوں ہو بھائی, ہر وقت جب بھی بجتی ہو شادی میں بجتی ہو تو تیری بین ہی بلند ہوتا ہے. کہتا ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ دنیا جدائیوں کی دنیا ہے. میں وہ نیزار میں تھی, وہاں سے سہیلیوں سے مجھے کسی نے کاٹ لیا, 2 پتے وہاں کے ساتھ آ رہے تھے, راستے میں اس کو چھری ماری وہ گر گئے, پھر ساتھ میری وہ تھیں دوسرا سلسلہ, ان کو ادھر سے کاٹا ادھر سے کاٹا. اب میں روؤں نہیں تو کیا کروں. ہمیں یاد ہی نہیں ہے, اتنے سنگ دل ہے نا ہم, یہ انسان میں رکھی ہے یہ سنگ دلی. مر جانا چاہیے تھا ہمیں اس دن جس دن ماں نے چھوڑا تھا. ہمیں کچھ دن بیٹھنا چاہیے تھا ماں کی قبر پر. ہم میں سے ایسے ہیں نا جن کی ماں کتنے پیارے پیارے رشتے تھے جو ہم سے جدا ہو کے گئے اور ہمیں یاد ہی نہیں ہے. یہ جناب امیر کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ یہ جو فیس بک ہے نا اس کی جگہ پر یہ چیز ہے کہ کون کون گیا ہے, کس کس حال میں گیا اور کدھر گیا ہوا ہے, کس حالت میں ہے آپ. وہ گویا کہ عنقریب تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے. قبرستان یہ بڑی جن روایات میں ہے کہ اپنی وصیت لکھو. بعض تو فقہا ہمارے واجب تک کہتے تھے, بہت مؤکد ہے. اور ہر رات اس کو دیکھو اور اپنے سرانے کے نیچے رکھ کے سو, بہت طبیعت ٹھیک رہے گی آپ کی. لہذا اپنی منزل کو ٹھیک کر لو. خبردار آخرت کو دنیا کے عوض فروخت نہ کرنا. جن باتوں کو نہیں جانتے ہو اس کے بارے میں بات نہ کرنا. اسٹوڈنٹ حضرات یہ باتیں ہیں ان کے اتنا نہیں, یعنی جو ہے نا طالب علمی کے اسٹوڈنٹ زندگی کے محقق مطالعہ اسٹڈی کرنے کے یہ اصول ہیں کہ جس کا علم آتا جاتا ہے اس کی باتیں کم ہوتی جاتی ہیں. جناب امیر نے کہا جو جاہل سے بھرا ہوا ہوتا ہے نا وہ میری طرح شروع کرتا ہے, دوسرے کو باری ہی نہیں آنے دیتا. اور جن کے مکلف نہیں ہو ان میں گفتگو نہ کرو. نہیں ہے آپ کا سبجیکٹ, نہیں ہے وہ آپ کی کہیں کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کیوں آپ جس راستے میں گمراہی کا خوف ہو ادھر قدم آگے نہ بڑھانا کہ گمراہی کے تحیر سے پہلے ٹھہر جانا ہولناک مرحلوں میں وارد ہو جانے سے بہتر ہے. نیکیوں کا حکم دیتا رہنا
تاکہ اس کے اہل میں شمار ہو، اور برائیوں سے اپنے ہاتھ اور زبان کی طاقت سے منع کرتے رہنا، اور برائی کرنے والوں سے اپنے امکان بھر دور رہنا۔ رومین کے بڑے بے پرہیز از یار بد۔ اب اگر تاریخ اپنے خاندان کی پڑھیں نا، یا پاکستان کی پڑھیں، یا جو تاریخ آپ کے پاس ہے، بربادیوں کی تاریخ میں اکثر دوستیوں کا ہاتھ ہوگا۔ جو ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں نا، ان کی ذلت کہاں سے شروع ہوئی، کیا سبب بنا؟ یعنی بڑا کردار ہے دوستی کا۔ اس پر بھی یعنی میرے یعنی جو ایسے آرزوئیں ہیں، ان میں سے تھا کہ کوئی جوان آئیں مسجد میں تو بڑا علم اخلاق کی کتابوں میں اس چیپٹر پر بڑی گفتگو ہے دقیق، اور میرے لیے خواجہ نصیر الدین طوسی کی ایک کتاب ہے اخلاق ناصری، فنی کتاب ہے، ٹیکنیکل اس میں مباحث ہیں، اس میں بڑی اچھی طرح یہ اس دور میں پڑھی تھی جب پھسلنے کے مواقع ہوتے ہیں، اور اس نے بڑی مدد کی۔ پھر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس باس نے بڑی مدد کی، جہاں آگے پھسلنے کا موقع آتا تھا ادھر وہ خواجہ کی وہ باس سامنے آ جاتی تھی۔ انگریزی میں بھی کہتے ہیں کہ man is known by the company he keeps۔ ہاں جی، وہ میرے یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ از یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا ترا از جان۔ یہ جو برا دوست ہوتا ہے نا، یہ سانپ سے برا ہے، چونکہ سانپ جب تمہیں ڈس لیتا ہے نا، وہ صرف تیری جان لیتا ہے۔ یار بد تیری جان بھی لیتا ہے، تیرا ایمان بھی لے جاتا ہے۔ یہ کتاب سیاست کی کا حصہ ہے یا الگ کتاب؟ یہ جو آپ نے بتائی نا اخلاق ناصری، یہ نظام الملک طوسی کی بڑا مشہور، اس کی وہ سیاست پہ بھی اس کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ میں نے کہا اس کا حصہ ہے یا یہ الگ، اس کو تلاش اگر کرنا ہو تو اس کو الگ دیکھیں یا اسی کتاب سیاست کا حصہ ہے؟ اس میں اب وہ آئی ہوئی ہے یا نہیں ہے، یہ اصل میں اس میں زیادہ اب یہ علماء کا اپنا ہے کہ یعنی جو علم اخلاق پر زیادہ کام ادھر ہی ہوا ہے، جس میں علم اخلاق ایک فن ہے، اس کی اپنی ڈیفینیشن ہے علوم کے اندر۔ یعنی ایک ڈیفینیشن جو علم اخلاق کی ہے وہ یہ ہے، وہ علم جس میں فضائل انسانی کیا ہے۔ اب ہم نے فضائل انسانی مطلب سنے ہوئے ہیں کہ جو کشتی چنگی لڑتا ہو، جو مطلب کرکٹ چنگی کھیلتا ہو، جو جس کی لڑکیاں زیادہ فائن ہوں، یہ فضائل انسانی ہے۔ اسی لیے مطلب ذاکر آ کے پتہ نہیں فضائل کے نام پر کیا پڑ جاتے ہیں۔ وہ جو میراثیوں کی دنیا ہے، وہ اپنے فضائل ہوتے ہیں، اہل بیت کے فضائل بندے کو اس کو پتہ چلتا ہے جس نے قرآن سے یا علم اخلاق سے پتہ ہو کہ فضیلت کہتے کس کو ہیں۔ یعنی یقین کریں 99% شیعوں کو پتہ نہیں ہے کہ فضیلت کی ڈیفینیشن کیا ہے، کتنے فضائل ہیں انسانی۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو ادھر بڑھنا کیا ہے ہم نے؟ رذیلتیں کتنی ہیں، رذیلت انسانی رذیلت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک غریب ہونا، فقیر ہونا، کپڑے میلے ہونا، ذات پات میں چھوٹی ذات کا ہونا، یہ ہمارے نزدیک برائیاں ہیں۔ بے غیرتی کوئی برائی، بے دینی کوئی برائی
نہیں ہے، بے حجابی اور بے شرمی کوئی برائی نہیں ہے۔ فضائل اور رذائل ان کا تعارف مکمل کتنے ہیں ان کو پہچان، پھر رذائل سے بچنے اور فضائل تک پہنچنے کے طریقے کیا ہیں۔ اس کے 3 عموماً حصے ہوتے تھے، وہ جو ان کا ہے نا، ایک خود شخصی رذائل اور فضائل ہیں ان کی، یعنی اس کو سیر و سلوک بھی مطلب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے عموماً، یعنی دوسرا یعنی وہ جو آپ نے کہا نا کہ سیاست، جو باہمی ایک معاشرے کے رذائل اور فضائل ہیں، اور معاشروں کے بافضیلت بننے کے یعنی کیا ہے، اور رذائل سے بچنے کے، یہ ایک اور تیسرا مطلب حصہ ان کا وہی حکومت اور حکمران اور یعنی ان میں میرا سوال صرف یہ تھا کہ ارسطو نے ان دونوں کو تقریباً ملا دیا۔ ارسطو کی کتابیں بڑی مشہور، شاید آپ نے پڑھی ہو، نکوماخین ایتھکس، اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک لکھی تھی کتاب، تو اس میں اس نے وہ جو 4 فضائل آپ نے کہتے ہیں نا، عدالت، شجاعت، عفت اور حکمت، اس طرح کر کے 4 فضائل، انہیں کی آگے تفصیل کہ یہ ان کا بیلنس انسان کے اندر جو ہوتا ہے نا، وہ عدالت ہے، وہ اصل کا انسان۔ تو میرا مطلب تھا کہ یہ اس کے اندر اس نے شامل کی ہوئی ہے کہ کسی نہیں خواجہ نصیر الدین طوسی ارسطو کے بہت بعد، جی ہاں وہ تو خیر یہ تو یہ محقق اور مفکر تھا نا، ہاں جی، یہ فخر الدین رازی کے دور کا ہے، فخر الدین رازی اور ان کی بڑی لڑائی رہی ہے، یہ ان کی کتاب پر بہت یعنی تنقید کرتے تھے، اور ہلاکو خان کے وزیر رہے ہیں، یہ وزیر اعظم تھا اس کا۔ وزیر رہے ہیں، اور اس پر کچھ ہمارے مقدس مواب علماء ابھی بھی ناراض ہیں۔ وزارت کے دور میں پھر انہوں نے جو شیعوں پر رحم نہیں کرتے تھے ان کو بھی تھوڑا سا یعنی درمیان میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایسے نہیں کرنا ہوتا۔ عباسی حکومت تو یہاں ختم کر دیتے ہیں یہ۔ اب مجھے اللہ ایسا میرے اندر کوئی معجزہ یا آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں کر رہے ہیں کہ یعنی ماہ مبارک رمضان کہتے ہیں کہ شیطان بندہ ہوا ہوتا ہے، اور یعنی جو ہے نا ہاں جی، تو کچھ یعنی شیطان اب گرفتار ہو جانے ہیں تو کوشش کریں، ظاہر ہے اب اگر روزہ رکھنا ہے تو یعنی آگے گرمیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، بہت سارے کام جو آپ نے وہ فزیکل کرنے ہوتے ہیں ان کی پھر سکت بھی نہیں ہوتی، تو روزہ خود یہ میں شروع ہونے سے پہلے آپ سب کا روزہ داروں کا تجربہ ہوگا کہ بعض گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ گننا شروع کر دیتے ہیں ادھر میں گھڑی سے، بھائی وہ روزہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی اس میں نا آپ یعنی کوشش کریں، آپ جو بیٹھے ہیں نہ ادھر بچوں سے لڑائیاں بڑی ہوتی ہیں، بچہ حالانکہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا، اصل مجھے خود بڑا یاد ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان نہیں تھا، یعنی ویسے گرمیاں تھیں اور میں گاؤں گیا ہوا تھا، تو روزہ طالب علم تھا، وہ اس وقت جتنی تھوڑی توفیقات تھیں تو گرمی سخت تھی، پھر گاؤں وہاں اتنے یعنی وہ سہولیات بھی نہیں ہوتی، تو پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، تو میں نے نا جو ہی آنا نا تو اپنی بہن کو، بچہ اس کو پانی نہیں آپ نے دیا، رو رہا ہے، پھر اپنی بھابھی کو، دوسری بھابھی کو، وہ پھر چکر لگا کے آنا، بچے وہ مجھے بڑا یاد ہے نا، اپنے ابا جی نے مجھے انہوں نے کہا کہ وہ بچوں کی مائیں ہیں، انہوں نے ان کو پانی دیا ہوا ہے، اصل آپ کو خود کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بچے اب وہ آپ کو دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ اپنا نہ ان پر کریں، تو وہاں یعنی وہ نہیں مطلب یہاں اللہ اور توفیق دے، یہاں ایسا ماحول بن جائے، کوئی ماہ مبارک رمضان میں دعا کریں ایک دو، تو یہ مطلب یعنی جو ہے اس میں
اگر آدمی تلاوت قرآن مطالعے کری یہاں ہم تو یہاں آ جائیں، یہاں ٹائم اچھا مطلب آپس میں یعنی یہ علم اخلاق کی حوضوں میں کمی تھی، اگر آپ اتنے ہی آ گئے تو کہا تو جو اس کی مہم یعنی جو ابحاث ہیں بعض کلیدی ہیں اس کی بالکل یعنی جیسے کنجیاں ہوتی ہیں نا، وہ اگر ہاتھ میں آ جائیں تو باقی سارے رذائل اور فضائل امہات اور رذائل سے بات کی ہے کہ کون سے گناہ ہیں جو مائیں ہیں گناہوں کی، وہ اگر آ جائے تو سارے پھر رک نہیں سکتے، اور بعض فضائل ایسے ہیں کہ وہ اگر آدمی اپنے اندر پیدا کر لے تو پھر ایسے نور کی طرح وہ جہاں جہاں چلتا جائیں وہاں خوشبو اور نور پھیلتا جاتا ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے دل کی پاکیزگی کے ساتھ پڑھ کے ماہ مبارک رمضان میں ذات واجب ہمارے دلوں میں وہ صلاحیت پیدا کرے کہ قرآن مجید اس میں اتر سکے۔ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، انزلہ وہ ختم نہیں ہو گیا اس کا نزول، پیغمبر پر تو آ گیا تھا نا چونکہ، اور ہم پہ ابھی نازل ہو رہا ہے۔ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں تیاری کرنی ہے کہ دل میں کسی جگہ سے کوئی یعنی جگہ بنائیں کہ قرآن مجید اس میں آ سکے، اور ذات واجب ہماری طبیعت و ہمارے مزاج اس طرح بنائے کہ امیر المومنین کے کلمات ان کی مٹھاس ہم محسوس کر سکیں۔